ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، توجہ ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جڑا پاک دامن سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ نہیں انج پوو جو میں حلالی پتر باندھے، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، پیار محبت عقیدت نال گونج پہ جائے پورے حال اندر کائنا ام المومنین ام المومنین ام المومنین ام المومنین۔ تجھے سمجھ نہیں رہا؟ ام المومنین جیڑا پورا 10 دنہ دینا سی مومنہ، قرآن نے کیڑا فارغ کیتا ہے با مومن تسی تاں ہو جی عائشہ توڑی ماں ہوئے تھے، تجھے عائشہ ماں نہیں۔ ام المومنین خوش ہو وہ کہ ساڑھے ایمان دی گواہی ہے، ساڑھے ایمان دی گواہی ہے۔ ام المومنین ساڑھے ایمان دی گواہی ہے۔ ام المومنین موجود ہیں تو ایک بندہ آیا دوڑیا کارج، دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اماں جی عائشہ دروازے تے آئی ہیں، فرمایا کون؟ فرمایا اماں جی میں ایک گل دسن آیا ہوں۔ فرمایا دسو۔ فرمایا فلاں بندہ آندا ہے میں عائشہ نو ماں نہیں سمجھدا۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ ٹھیک آندا ہے۔ اماں جی وہ ٹھیک کیویں آندا ہے؟ فرمایا میں مومنہ دی ماں، وہ ٹھیک آندا ہے، وہ ٹھیک آندا ہے وہ ٹھیک آندا ہے میں مومنہ دی ماں، وہ مومن نہ ہو سی۔ اور لکھے علماء نے اجماع ہے اس امت دا، پوری امت اجماع ہے، جڑا امی عائشہ نو ماں نہیں سمجھدا او دے کافر ہونے شک ہی کوئی، پوری امت اجماع اس بات تے۔ ام المومنین یہ ماں دی شان تے ہے ہی ہے، اصل شان ساڑی بھی۔ ام المومنین نہیں تو میں لگتا ہے بات تو ہنو ساری دفعہ زیادہ فکر ہے۔ ام المومنین گونج پہ جائے سیدہ کائنات ام المومنین، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ فرمائی کتے یاد آئے شروع چاہی خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما دے ہوندہ ہے جدو قیامت دن ہونا ہے نا تے ماں عائشہ کو ملاقات ہونی ہے تے میں نے کسے پوچھا ہے نا با قاری عبدالحفیظ کی لے کے آئے ہیں تے میں بس ایک کوئی جملہ کہنا ہے، امی، بڑے پیار اللہ اندھا امی۔ اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتہ تے پھر بڑے پیار نالنا اس آیت نو درانا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، امی عائشہ پورے دادن رافضیہ نے اماں دی توہین کی تھی۔ جون 3 بجے رات حلالی پوتر 2-2:30 بجے جی اگر ایک محبت نال عقیدت نال سارے استافوں نو دھو دین، ام المومنین پیار محبت عقیدت نال جوم کے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا بندہ الزام درد ہے اور جڑا بندہ انہوں اپنی ماں نہیں سمجھا او دا حق بندا ہے کہ او چھریاں مارے، او دا حق بندا ہے وہ اپنے سینے تے جتیاں مارے، او دا حق بندا ہے اپنے سینے دے ہوتے ہور جنہ مکے مارے، او دا حق بندا ہے کہ او ماتم کرے، او دا حق بندا ہے وہ گربان پھاڑے، او دا حق بندا ہے وہ والا نوچے، او دا حق بندا ہے کہ اپنے منہ تے تھپڑ مارے، او دا حق بندا ہے وہ ماتم کرے، دعا کرو ہور ماتم۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ مارو ظالموں اپنے آپنوں، تو ایو جا گناہ کیتا ہے، ایو جا جرم کیتا ہے، کنو برا آندے ہو یا نساء النبی،
یا نساء النبی. قرآن دے الفاظ پڑھ رہے ہیں. رافضیوں نو حوالے دین دی لوڑ کیڑی ہے؟ بخاری و مسلم حدیث دی کتاباں دے کھول کھول کے انہوں سنان دی لوڑ کیڑی ہے؟ جڑا بخاری صحیح البخاری نو بخاری دی صحیح حدیث دی کتاب مندہ ہی نہیں. صحیح مسلم دی حدیث پڑھو تے آندہ صحیح مسلم نو میں حدیث دی کتاب نہیں مننا. اس رافضی دے سامنے حدیث پیڑھن دی لوڑ کی ہے. بس اے ہی پڑھو انہاں دے سامنے سنیے قرآن پاک. یا نساء النبی. بدبختو کتے جا ہتھ پایا جے کس مانو بران دے ہو اور کن ازواج مطہرات امات المومنین اور نبی علیہ السلام دے اہل بیت آپ دے گھرانے نو بران دے ہو, آپ دے گھر والی نو بران دے ہو, آپ دے لباس نو بران دے ہو, حضور دی عزت اطرت دے بارے زبان درازی کر دے ہو. ظالموں بدبختو سنو قرآن کی آندہ ہے ازواج مطہرات دے بارے, قرآن کی آندہ امہات المومنین دے بارے. فرمایا نساء النبی, یا نساء النبی. اس نسبت تو قربان جاواں. یا نساء النبی. لفظ نساء نو اللہ نے جوڑے ہیں نبی علیہ السلام دے نال. یا نساء النبی. اللہ ڈریکٹ آواز دے کے آندہ یا نساء النبی. اے میرے نبی کی بیویوں. جی اللہ جی کی حکم ہے. لستن کا احد, لستن کا احد. اور رافضیوں تواڈے حافظ قرآن جو کوئی نہیں, اور رافضیوں تسی اس قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے. اما جی عائشہ فرما دیا نے جدوں میرے تے الزام لگے ہے تے میری برات طہارت پاکیزگی دا جے اعلان نہیں سی ہویا تے میں سوچ دی سا میرے بارے طہارت برات دا اعلان ہو سی, لیکن اللہ پاک اپنے نبی نو خواب دکھائے گا, خواب اندر میری پاکیزگی طہارت بیان ہوئے گی. لیکن جدوں قرآن دیا آیتاں نازل ہوئیاں اس دن من پتا چلیا کہ رب تے ہاں میرا اتنا مقام ہے کہ اس قرآن وچ میری طہارت بیان ہوئی ہے جڑا قیامت تک میرا اندر مسجداں دے اندر قرآن دی تلاوت ہوئے گی. تاں رافضیو تواڈے حافظ قرآن کوئی نہیں. جے رافضیو تواڈے کوئی ہووے حافظ قرآن تے تسی تراوی نو مندے ہووو ہا, تواڈے سینے وچ قرآن محفوظ ہووے ہا. پوری دنیا رافضیت کو کھلی دعوت دے رہا ہوں. پورے ملک میں ایک حافظ قرآن پیش کیجئے, ہمارے سامنے کھڑا ہو, ہم اس سے قرآن سنیں اور وہ پورا قرآن ہمیں سنائے پوری درج بصیرت کے ساتھ, پوری جرت کے ساتھ, پوری غیرت کے ساتھ, تجربے کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر اعلان کرنے لگا ہوں. پورے ملک میں رافضیوں شیعہ کے پاس ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. تمہارے سینوں سے قرآن کو چھین لیا گیا, نکال لیا گیا. تجھے تو آڈے کوئی بہ جاؤ جی لیا ایک کملہ میرا بیلی ضرور ہونا ہے. یہ میرا کملہ بھی ہے تو میرا یار بھی ہے. دعا کرو اللہ انہوں صحت دے. یہ دی بچی دی زبان کھلتی نہیں, دعا کرو اللہ اس نے کھول لے. اللہ دے دل نو اکھا نو ٹھنڈا کر دے. توجہ ہے جے تسی قرآن دے حافظ ہو وہ پھر امام برگاہ تراوی پڑھو ہا تے پھر جدوں تسی اس آیت تے پہنچو ہا دسو جدوں یہ آیت پڑھو ہا یا نساء النبی, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اے نبی دیا بیویو تہاڈے ورگی زمانے عورت ہی کوئی نہیں. تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے زمانے میں.
پھر واپس پلٹو آ اور قوم کو کہو کہ امی عائشہ ٹھیک نہیں، تمہارے سینوں میں قرآن جو نہیں ہے. تو پھر قرآن پڑھو تو جدو اے آیت تواڈی زبان تے آویا تراویح چ امام برگاہ ہویا تے تراویح ہویا تو پھر آیت جدو آویا نا إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب دونوں بیٹھے تھے غار میں، ایک نبی اور دوسرا صدیق، لیکن قرآن تمہارے سینوں سے اٹھا لیا گیا. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بیان کرنے لگا ہو، توجہ فرمائیے. فرماتے اگر رافضی، یہ رافضی شیعہ اگر پرندوں میں سے ہوتے، اگر رافضی شیعہ پرندوں میں سے ہوتے تو بتاؤ یہ کون سا پرندہ ہوتے؟ اے توڑا امتحان جے لاؤ رہی ہو توڑا دسو کی ہوندے؟ الو نہیں، الو دے پٹھے ہوندے. الو کے دے. امام شافعی فرماتے اگر یہ رافضی شیعہ پرندوں میں سے ہوتے تو بتاؤ کون سا پرندہ ہوتے؟ یہ ہوں تو سا دسنا ہے، میں نہیں تو دسنا، میں تو دساں گا 3 بجے. یہ کون سا پرندہ ہوتے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ گدھ ہوتے. گدھ گدھ ہوتے. کیوں؟ گدھ کا وصف ہے وہ کی کھاندی؟ مردار. وہ مردار کا جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے میت لاش، مردہ بھائی کے، فوت شدہ بھائی کے جسم کو، مردے کے جسم کو کھاتا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ فرما دیں یہ ان پاک باز کے جسموں کو دانت مار رہے ہیں جن جیسا پاک دامن اللہ کی زمین پہ ہے ہی کوئی. یہ گدھ ہوتے. اگے فرما دیں اگر چوپایا چو ہونا تو پھر دسو. توجہ ہے. فرمایا اگر یہ چوپاؤں میں سے ہوتے تو یہ گدھے ہوتے. کیوں کہ گدھے ویچ گدھے چ آدھے نا خر دماغ. خر دماغ دا کی معنی ہے؟ خر کے نو آدھے فارسی چ گدھے. یہ گدھے ہوتے کیونکہ گدھوں میں عقل نہیں. فرما دے انچ عقل ہو گیا تو قرآن دی ان کھلی آیات دا انکار کر دے. کیویں؟ سنیے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدم علیہ السلام نے چن لیا اور منتخب فرما لیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے منتخب فرما لیا ہے،
نال ہی فرماندے نے آل ابراہیم نو اللہ نے پسند فرما لیا ہے اور آل عمران نو اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ کہنے لگے یہ آل عمران بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں، آل عمران کسے کہا گیا ہے؟ کہتے ہیں رافضی، عمران نام ہے ابو طالب کا اور آل عمران کا معنی ہے ابو طالب کی اولاد، لہذا آل عمران قرآن کی جو سورت ہے یہ نازل ہوئی ہے ابو طالب کے بارے میں، اس کا نام عمران ہے۔ یاد رکھیے ابو طالب کا نام عمران نہیں ہے، اس کا نام عبد مناف ہے۔ اسی آیت تو اگلی آیت ہے، ایک آیت چھوڑ کے اللہ فرماندہ ہے اذ قالت امرأۃ عمران، قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی، مریم کی ماں، مریم کے باپ کا نام عمران ہے، اس کی اولاد کو قرآن نے آل عمران کہا ہے۔ رافضی کہتے ہیں اس سے مراد ابو طالب ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں یہ گدھے ہیں، گدھے جو مسلمان ہیں انہیں کافر کہتے ہیں، جو کافر ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ کہتے ابو طالب ایمان لایا تھا، مسلمان تھا، قرآن کہتا ہے وہ ایمان نہیں لایا، بخاری کی حدیث کہتی ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ سیدنا علی کا یہ باپ ابو طالب جب فوت ہوا تو سیدنا جعفر تیار اور سیدنا علی نے وراثت سے حصہ نہیں لیا، کیونکہ کافر کا مسلمان وارث نہیں ہوتا۔ اس لیے علی پاک اور جعفر کے پاس مال نہیں تھا۔ ابو طالب کی وراثت عقیل اور طالب میں تقسیم ہوئی، جو ایمان نہیں لائے تھے اب تک۔ سری نصوص کا یہ گدھے انکار کرتے، گدھوں کی بات سنا دو، سنو گدھ سمجھے آتے ہوں گدھا، گدھ تے گدھا بالکل نیڑے نیڑے، ایک الف دائی فرق۔ پرندوں میں ہوتے تو رافضی کیا ہوتے؟ گدھ۔ حیوانوں چوپایوں میں ہوتے تو یہ گدھے ہوتے۔ کہتے ہیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کا قصور یہ تھا کہ وہ علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے۔ پڑھیے بحر الانوار، یہ قرآن کی واضح نصوص کا انکار کرنے والے، انہاں دے بارے تو انہوں پریشانی لگی ہے جی ماتم پہ کرے دیں، کرن دیو بدبختو۔ یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین متعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات اپنی بیویاں نو فرما دے ہو اگر دنیا دا مال لینا چاہنی ہو آؤ میں تو دنیا دا مال دے کر کے تو طلاق دے کے اپنا گھروں نک فارغ کر دے اچھے طریقے نال۔ جے تسی اللہ دے رسول المحبت چاندی ہو والدار الآخرہ جنت محمد دا ساتھ لینا چاندی ہو تو فرمایا پھر تسی ایسے حالت اندر گزارا کرنا ہوئے گا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات دے سامنے یہ آیت تخییر پیش فرمائی۔ ساری ازواج مطہرات امہات المومنین فرمان لگیاں یا رسول اللہ سن دنیا دا مال دا نہیں چاہی دا سنو آخرت محمد مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے۔ سن لو ساری ازواج مطہرات جنت مصطفیٰ دے نال ہون
ہون گیاں آپ دیاں 11 ازواج مطہرات حضور دے نال ہون گیاں 2 ازواج مطہرات سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دی زندگی مبارک اندر وفات پا گئی نے اور 9 بیویاں ازواج مطہرات حضور تو بعد زندہ رہی نے ساری ازواج مطہرات وچوں ایک ماں جدا نام سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے بارے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے آپ فرماندے نے اے او ماں جدے خلوت اندر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ہر زوجہ محترمہ یا بیوہ نے یا مطلقہ نے آپ دے ہر نکاح مبارک دے اندر جڑی باکرہ خاتون آئی ہے کواری خاتون آئی ہے وہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جنہاں دی خلوت جلوت پاک جنہاں دا ظاہر و باطن پاک جنہاں دا اول و آخر پاک جنہاں دے حرم اندر جنہاں دی خلوت اندر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دی زندگی اندر کوئی دوسرا شعور نہیں ویکھیا نبی علیہ السلام تے نریہ نے اے واحد نے سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے قرآن کی اندر وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ اے نبی دیاں بیویوں اس قرآن دی تلاوت کرو جڑا قرآن توڑے گھر اندر نازل ہونا ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ صاحب دے نیچے تڑپ کر کے لکھ دینے اور لوگوں قرآن تسی پڑھ دے ہو جڑا نبی پاک تے نازل ہویا ہے جدو نبی پاک دیا بیویاں دی واری آئی ہے اللہ فرمانا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اس قرآن نو پڑھو جڑا توڑے گھراں نازل ہویا ہے اور فرماندے نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور منفرد مقام حاصل ہے باقی ازواج مطہرات دے حجرت قرآن نازل ہویا ہے گھرج قرآن نازل ہویا ہے لیکن امی عائشہ او عظیم مان ہے جنہاں دے بستر تے بھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے انہاں دے بستر دے تے رسول اللہ موجود نے اور کسی زوجہ محترم اے اعزاز منفرد نہیں ملیا جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ نصیب فرمایا ہے تو قرآن دی ایک اور آیت غور کرنا آیت تدھیر پڑھن لگا فرمائی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سن لیجئے قرآن پاک اللہ فرماتے ہیں نبی دیاں بیویوں تو انو اللہ نے پاک کرن دا فیصلہ ارادہ فرما لیا ہے امام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت چشم و چراغ اور مفسر قرآن نے فرما دینے هذه الآیہ نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے بارے خاص انہاں دے بارے جنہاں دے بارے قرآن آندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت سنو اہل حدیث دینا دیں سیدنا علی بھی الہاقی طور پر تشریفی طور پر اور تکریمی طور پر اور پیغمبر نے دعا کر کے اہل بیت اندر شامل فرمایا ہے علی پاک بھی اہل بیت دے اندر نے سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اہل بیت دے اندر نے حسنین کریمین بھی اہل بیت دے اندر نے لیکن ازواج محترمات اہل بیت دی اصل نے اہل بیت دی نے اہل بیت دی جڑ نے اہل بیت دی اساس نے اہل بیت دی بنیاد نے اہل بیت دا معنی ہوندا گھر والے میں دسو تے صحیح عقلی طور تے بھی غور کر لو کہ گھر والے کون ہوندے نے اولاد نہیں ہوندی گھر والے کیونکہ اس لیے کہ اولاد اللہ دے اختیار اندر دیوے یا نہ دیوے پہلے بیوی آندی ہے پھر اولاد آندی ہے پہلے بیوی گھر والی آندی ہے پھر گھر والے بندے نے بیوی دے ذریعے گھر والے آندے نے بیوی اہل بیت وچ نہ ہوے بیوی گھر اندر نہ ہوے اولاد کیویں پیدا ہوئے اولاد کیویں آئے گی لہذا مننا پے گا ازواج مطہرات ہی اہل بیت نے جنہوں نے قرآن نے اہل بیت کیا ہے رافضی اہل بیت نہیں مانتے یہ شور دیکھیے پورے ملک کے اندر جو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں کہتے ہیں خدیجہ اہل بیت کے اندر نہیں حفصہ اہل بیت کے اندر نہیں
امی عائشہ اہل بیت کے اندر نہیں، جو ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے نہیں وہ اہل بیت کے قائل ہوئے، اور جو اہل بیت ازواج مطہرات کو بھی مانے، سیدنا علی کو بھی مانے، فاطمہ الزہرا کو مانے، زینب رقیہ ام کلثوم کو مانے، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اہل بیت کے انکاری ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے یہ گدے ہیں، گدے گدے ہیں، یہ فرماتے ہیں گدے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا قرآن کی آیات کی وہ تعویل کرتے کہ اللہ کی پناہ سارا قرآن پڑھ جائے، صحابہ کی شان پر، صحابہ کی عزت پر، صحابہ کے وقار پر، ان کا جواب یہی ہوگا کہ یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو آپ صحابہ کہتے۔ انہوں نے سمجھانا نہیں، انہوں دا علاج، اور انشاءاللہ علاج ہوئے گا۔